شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید کی موت کے بعد کون تخت نشین ہوا؟ اسلامی خلافت کیسے بادشاہت میں تبدیل ہوئی؟ خلافت وہ ہوتی ہے جو عوام کے مشورے سے قائم ہو، جبکہ بادشاہت وہ ہوتی ہے جو تلوار کے زور پر حاصل کی جائے۔ خلافت کا آغاز کب سے ہوا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت اسلامی کا آغاز ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے۔ ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کہا جاتا تھا، جو کہ صحابہ کرام کے مشورے سے منتخب ہوتا تھا اور عوام اس کی بیعت کر کے اس کی حمایت کا اعلان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے، جن کا دور اسلام کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت 3 بر اعظم تک پھیل گئی۔ آپ کی حکمت عملی اور انصاف کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ بنے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد مولائے کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے۔ یہ اسلامی خلافت کا آخری دور تھا، جس میں امیر معاویہ نے شام میں اپنی علیحدہ حکومت قائم کر لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگیں کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ اسلامی خلافت کے سنہری دور کا خاتمہ ہوا۔ اگرچہ لوگوں کے اصرار پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، مگر 6 ماہ بعد امیر معاویہ کی حمایت میں دستبردار ہو گئے۔ اب پوری اسلامی سلطنت امیر معاویہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اگرچہ امیر معاویہ صحابی تھے، لیکن انہی کے ہاتھوں خلافت کا خاتمہ ہوا اور بادشاہت کا آغاز ہوا۔ امیر معاویہ کو حکومت ملتے ہی خلافت راشدہ کے سنہری دور کا خاتمہ ہوا۔ اسلام کے جو 4 خلیفہ تھے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، مگر امیر معاویہ نے اپنے رہنے کے لیے محل تعمیر کروایا۔ امیر معاویہ کی سب سے بڑی غلطی جو انہوں نے کی، جس سے موروثی حکمرانی کا آغاز ہوا، انہوں نے اپنی وفات سے 3 سال قبل اپنے بیٹے یزید کو حکمران نامزد کیا اور اپنے ہی خاندان کی حکمرانی اور بادشاہت کا آغاز کیا۔ امیر معاویہ جب وفات پا گئے اور یزید تخت نشین ہوا تو پہلے ہی سال سانحہ کربلا جیسا واقعہ رونما ہوا۔ سانحہ کربلا کے بعد یزید نے مکہ اور مدینہ پر حملے کیے اور مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا۔ یزید صرف 3 سال ہی حکومت کر سکا اور عبرت کی موت مرا۔ یزید کی موت کے بعد یزید کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسے حکومت سے اس قدر نفرت ہو چکی تھی کہ 3 ماہ کی حکومت کے بعد از خود خلافت سے یہ کہہ کر دستبردار ہو گیا کہ مجھ میں حکومت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح کسی کو اپنا جانشین بنا دوں، یا عمر رضی اللہ عنہ کی طرح 6 آدمیوں کو منتخب کر کے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب شورا پر چھوڑ دوں۔ لیکن نہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا نظر آیا اور نہ ہی ویسے 6 آدمی ملے، اس لیے میں اس منصب سے دستبردار ہوتا ہوں، تم لوگ جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوا اور چند ماہ بعد مر کر ہی نکلا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یزید کی زندگی میں ہی مکہ میں اپنی الگ سے حکومت قائم کر لی تھی، یزید نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے مروان بن حکم کو بھیجا۔ ابھی جنگ جاری تھی کہ یزید کی موت ہو گئی، جس سے مروان کے حوصلے پست ہو گئے اور اس نے خوف سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کا بیٹا عبد الملک بھی بیماری کی حالت میں مدینہ میں موجود تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مروان کو فوراً مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ مجبوراً مروان نے عبد الملک کے ساتھ سفر شام اختیار کیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے انہیں پکڑنے کے لیے آدمی روانہ کیے، لیکن اب سب کچھ بے سود تھا۔ اگر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ غلطی سرزد نہ ہوتی تو تاریخ اسلام ایک نیا موڑ اختیار کر لیتی۔ جب مروان شام پہنچا تو اس وقت اموی خوف اور پریشانی کے عالم میں باہم اختلاف کا شکار تھے۔ خلافت کے لیے 2 نام سامنے تھے، خالد بن یزید اور عمر بن سعید بن عاص۔ مروان کے دمشق آ جانے سے بہت سے لوگ اس کی حمایت پر اتر آئے۔ مروان اس صورتحال سے پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرے، لیکن عین اسی وقت عبید اللہ ابن زیاد نے پہنچ کر نقشہ بدل دیا۔ اس نے مروان کو قریش کا سردار ہونے کی حیثیت سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے سے منع کیا۔ مروان کو ابن زیاد کے مشورے سے حوصلہ ہوا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ بڑے بڑے اموی سرداران نے مل کر مروان کو بادشاہ نامزد کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اموی بادشاہت کا آغاز ہوا، جو کہ 90 سال تک قائم رہی۔